میرڈ لائف مطلب کہ ازدواجی زندگی تبھی کامیاب ہوتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو ایسے سمجھنے لگتے ہیں جیسے میڈیکل سٹور والا ڈاکٹر کی لکھائی سمجھتا ہے۔ اور جب میں نے یہ چیز پڑھی تو مجھے لگا کہ اس بات پہ صرف اور صرف عمل بیویاں ہی کر رہی ہیں۔ تو اب کیا کریں پھر، فائل لگ جائے۔ وہ بات کچھ ایسی ہے کہ اگر ہسبینڈ سے کسی بات پہ بحث کرنی ہو، مطلب کہ کسی بھی ٹاپک پہ ان سے بات کرنی ہو، پالیٹکس پہ، جغرافیہ پہ، یہاں تک کہ سوسائٹی کے اندر کے جو بھی معاملات، شبنم شمیم جو بھی ہوگا، ان کو سب کچھ پتا ہوگا، لیکن ان کو یہ کیوں نہیں پتا ہوتا کہ ان کی وائف کا موڈ کیوں خراب ہے۔ اور غلطی سے اگر وائف کہہ دے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے تو یہ وہی بات ختم کر دیتے ہیں۔ یار مطلب کہ انہوں نے بات ختم ہی کر دی ہے، انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور تو اور سونے پہ سہاگا ان کو نیند آ جاتی ہے فوراً۔ میں سچ میں جیلس ہوتی ہوں اپنے ہسبینڈ سے جب ان کو سر رکھتے ہی نیند آ جاتی ہے، خاص طور پہ اس دن جب بحث ہو رہی ہو، جب بات ختم ہو گئی ہو ان کے مطابق۔ مطلب کہ ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آتا سونے سے پہلے کہ آج کیا ہوا، 5 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ بھائی صاحب ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی جب تک ہم آج کے پورا دن کے بارے میں نہ سوچیں، ان سوٹوں کے بارے میں نہ سوچیں جو ہم نے پسند کیے ہیں، اور وہ جو ایڈ ٹو کارٹ کی ہوئے چیزیں ان کے بارے میں نہ سوچیں، پراپر طریقے سے پلاننگ نہ کریں کہ کب کیا چیز لینی ہے۔ اور تو اور جناب سونے سے پہلے ہمیشہ ہی آل دا ٹائم وہ فنی ایمبیرسنگ مومنٹس یاد آتے ہیں۔ اچھا پھر میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ بارش کی وائس لگا کے اپنے کانوں کے پاس پھر سو جائیں، سونے کی ٹرائی کریں، آپ کو بڑی پرسکون اور بہت جلدی نیند آ جائے گی۔ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ کیا ہوا کہ رات کے 2 بجے بارش سٹارٹ ہوئی اور غلطی سے اسی ٹائم 2 بجے میری آنکھ کھل گئی، اور پھر مجھے باقی 2-3 گھنٹے نیند نہیں آئی۔ وہ اس لیے آواز سن کے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں فرائز بن رہے ہیں، کہیں پکوڑے بن رہے ہیں، مجھے اور بھوک لگی اور نیند ستیہ ناس۔ تو پھر جناب کون میری باتوں سے ریلیٹ کرتا ہے جلدی سے کمنٹس میں ضرور بتائیں، تو ہم جلدی سے ولاگ کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سنڈے کا ولاگ ہے جو ابھی گزرا ہے، وہی سنڈے۔ تو ہسبینڈ صاحب سے صبح میں نے کہا ناشتہ کرتے ہوئے کہ آج سنڈے ہے تو بچوں کو کہیں باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، جیلانی پارک لے کے جاتے ہیں یا کہیں دور چلتے ہیں جہاں آپ کا دل کرے۔ تو ہسبینڈ صاحب نے فوراً کہا کہ نہیں آج میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، میرا دل کرے کہ پورا دن گھر گزارے۔ حالانکہ سیٹرڈے بھی ہم نے گھر پہ گزارا تھا کیونکہ لاہور کے آج کل حالات خراب چل رہے ہیں، لیکن سنڈے کی اپڈیٹس یہ آئی تھی کہ حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں، راستے کھل گئے ہیں۔ تو جناب ایز یوزول ہسبینڈ صاحب نے ہمیشہ پہلی دفعہ انکار کر کے ذرا موڈ خراب تو کیا، لیکن پھر میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ میں نے گرمیوں کے کپڑے سارے سمیٹے، لونوں کے موسم چلی گئی ہے، اب ذرا ٹھنڈے میٹھا موسم چل رہا ہے اور سردیوں کی آمد ہے۔ ایک ٹائم ایسا تھا جب میری امی اور اس کے بعد پھر میری ساس بھی یہی کہا کرتی تھی کہ ہم تو اپنے ٹائم میں کام ڈھونڈ کے نکالتے تھے، اور میں سوچتی تھی یہ کیا پاگل پن تھا۔ اور اب جب اس ایج پہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو وہی ہے، جب موڈ خراب ہوتا ہے تو اسپیشلی ان دنوں میں، اس ٹائم میں یہی کر رہی ہوں، کام ڈھونڈ کے نکال رہی ہوتی ہوں۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ عاطف کا اچانک سے موڈ بنا اور انہوں نے کہا کہ چلو بچوں کو تیاری کرو، جلدی سے ریڈی ہو، ہم جیلانی پارک چلتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے، گرمی بھی نہیں ہے اب تو۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے فرسٹ ٹائم انکار ضرور کرتے ہیں؟ یہ صرف میرے ساتھ ہوتا ہے یا آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کیا ہوا کہ جو میں نے فرسٹ آپشن بتایا تھا، جو عاطف کے کزن لاہور میں رہتے ہیں ان کے گھر جانے کا، تو انہوں نے اس پہ انکار کر دیا تھا، اور جو سیکنڈ آپشن میں نے بتایا تھا جیلانی پارک کا، کہہ کے یہی نکلے تھے کہ جیلانی پارک چلیں گے، لیکن جناب بائک گھما کے اس طرف لے گئے جو میں نے فرسٹ آپشن کہا تھا۔ آخر ایسے کیوں کرتے ہیں یہ ہسبینڈ لوگ؟ جب چلنا ہی ہمارے مطابق ہوتا ہے تو پہلے انکار کیوں کرتے ہیں؟ خیر جو ہمارا وہاں پہ کام تھا، 1-2 جگہوں پہ وزٹ کرنا تھا، ہم نے وہ بھی کیا، اس کے بعد ان کے کزن کے گھر گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے دیوار پہ ایک بہت ہی خوبصورت بات پڑھی، آپ کسی کا فائدہ کریں نہ کریں لیکن نقصان کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ فائدہ ہم ہر کسی کو ہر وقت نہیں دے سکتے کیونکہ سچویشن ویری کرتی رہتی ہے، لیکن نقصان ہم کسی کا کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، اور نقصان صرف ہم مالی نقصان نہیں کر سکتے کسی کا، ہم کسی کے بارے میں برا گمان رکھ کر، بری سوچ رکھ کر، برا مشورہ دے کر بھی نقصان کر سکتے ہیں کسی کا۔ ہم کسی پہ طنز کر کے، کسی کے بارے میں بری بات بول کے اس کو مینٹل سٹریس بھی تو دے رہے ہیں، یہ بھی تو نقصان ہوا نا۔ چاہے ہم کسی کو مینٹل سٹریس دے کے ہم اس کو نقصان میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، اور ہر بات کہہ کے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ بات کسی کے ذہن میں کتنی دیر تک شور کر سکتی ہے، کتنی دنوں تک اس کو ڈسٹرب رکھ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کے باہر 3 پہرے دار کھڑا کریں جو آپ کو ہمیشہ بات کرنے سے پہلے خبردار کریں۔ بات کرنے سے پہلے
पहला पहरेदार पूछे कि जो आप बात कर रहे हैं आया कि वो सच भी है कि नहीं। दूसरा पहरेदार पूछे कि जो आप बात कर रहे हैं वो खूबसूरत है कि नहीं, या खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं या नहीं। और तीसरा पहरेदार पूछे कि जो आप बात करने जा रहे हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट है भी सही या नहीं, करनी भी चाहिए या नहीं इस मौके पे। और इससे भी ज़्यादा आपको पते की बात बताऊं, जेलसी की कोई ज़बान नहीं होती। जो शख्स आपसे जेलस होगा वो तो आपकी खुशी के मौके पे, आपकी कामयाबी के मौके पे कोई बात ही नहीं करेगा, या अगर वो बात करेगा तो अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेगा, या फिर आपको उस कामयाबी का क्रेडिट ही नहीं देगा। इस बात पे मुझे अपने अबू जान की बहुत ही खूबसूरत बात याद आ गई है। अबू जान हमेशा कहा करते हैं कि दूसरों के बारे में और अपनी तकदीर के बारे में हमेशा अच्छे गुमान रखो, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास आएगा या जो चीज़ भी तुम्हारे हिस्से में आएगी वो तुम्हारे अच्छे या बुरे गुमान को देख के आएगी। इसलिए हमेशा दूसरों और अपने बारे में अच्छी सोच रखें, खूबसूरत गुमान रखें, क्योंकि वो तो मालिक है, वो तो हमारा अल्लाह है, कहानी तो बदल भी सकता है। आप सबसे भी यही गुजारिश है कि अच्छे गुमान रखें, अच्छी सोच रखें दूसरों के बारे में, और हमेशा हमें अपनी दुआ में याद रखें। और आपको पता है, कोई अगर आपसे कह रहा है कि आप उसके लिए दुआ कीजिएगा, तो उसने कितनी हिम्मत करके आपसे कहा होगा कि आप मेरे लिए दुआ करें। चाहे वो आपको उसको बैकग्राउंड की कहानी नहीं बताएगा, लेकिन उसको आपकी दुआओं की ज़रूरत है तो दुआ ज़रूर करनी चाहिए। अब घर जाते जाते हमें शाम हो गई थी, और मैं सोच रही थी कि जैसे कि न्यूज़ में चाहे इतना नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स पे बहुत आ रहा है कि इस तरह हालात ख़राब हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है लाहौर में, लेकिन यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है। क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे घर से, और अब हमें शाम हो गई थी घर जाते जाते, और हमने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया था। हमने रास्ते में स्टेडियम के पास से गुजरे, वहाँ भी बिल्कुल ही नॉर्मल हालात थे। लोग मैच देखने के लिए जा रहे थे, पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच था, टेस्ट सीरीज़ थी। ये मुझे इतना नहीं पता, मुझे हस्बैंड साहब ने बताया, क्योंकि मुझे क्रिकेट में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो जनाब बात हो रही थी लाहौर के हालात की, वो हमें तो बिल्कुल नॉर्मल लगे हैं, लेकिन सैटरडे की सुबह मैंने खुद बहुत ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं बच्चों को सहन से फ़ौरन रूम में ले गई थी। और जैसा कि ये पूरा व्लॉग ही ऐसे बस सफ़र में गुजरा है, तो आप देख रहे होंगे हर चीज़ नॉर्मल थी। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि संडे का दिन था तो उस लिहाज से रश बहुत कम था लाहौर में। जैसे कि अब आप देख रहे हैं हम कैनाल रोड पे हैं, और बहुत रूटीन के मुताबिक बहुत कम रश था। हाँ, आगे जाके एक जगह रश ज़रूर था जिसको देख के हम डर भी गए थोड़ा कि शायद आज हम फंस गए, लेकिन आगे जाके मालूम हुआ कि पुलिस ने रोड ब्लॉक किया हुआ है, डोंट नो व्हाई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से घर पहुंच गए। तो जनाब यहाँ पर मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा, या आपको इस व्लॉग में जो भी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी मस्त कर दीजिएगा। लास्ट में मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि जब तक आपके हाथ से खैर निकल रहा है, आप पर ज़वाल कभी भी नहीं आ सकता। खैर का मतलब है एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, खुशी में बिला हसद मुबारकबाद देना, या ऐसी छोटी छोटी खूबसूरत बातें अपनी ज़ुबान से निकालना जिनसे लोगों में आप खुशियाँ बांट सकते हैं। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।